محترم سامعین حضرات، ابھی آپ نے جس دعا کو توبہ انکولوی سے سنا ہے وہ بہت ہی پیاری دعا، بہت ہی آسان دعا، بہت ہی مختصر دعا ہے جس کو ہر کوئی پڑھ سکتا ہے۔ جو کوئی بھی شخص اذان کے بعد اقامت سے پہلے، یعنی اذان اور اقامت کے درمیان جو مختصر سا وقفہ ہوتا ہے، اس وقفے میں جو اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کو چند انعامات سے نوازیں گے، اور ان انعامات میں سب سے بڑا انعام یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو ایسی بیماری نہیں لگنے دیں گے جس بیماری سے موت آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی مار ڈالنے والی بیماری سے، جس بیماری میں مبتلا ہونے کے بعد موت کا ڈر ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس خطرناک بیماری سے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور دوسرا انعام یہ ہوگا کہ اللہ تعالی دنیا کے ظالموں سے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور تیسرا انعام یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی بہت آسان طریقے سے روزی روٹی عطا فرمائیں گے۔ میرے محترم سامعین حضرات، جہاں ہم اس خطرناک بیماری جو آج کل ہر ایک شخص جس کو جانتا ہے، جو عام ہو چکی ہے، جس کو وبا کا نام دیا جا رہا ہے، تو کہیں اس کو آزمائش کہا جا رہا ہے، کہیں اس کو عذاب بتایا جا رہا ہے، اور اس سے بچنے کی ہر طرح سے تدابیر کو اختیار کیا جا رہا ہے۔ اور یہ تدابیر کس نے بتائی؟ ڈاکٹروں نے بتائی، دنیا والوں نے بتائی۔ اب آئیے ہم اس تدبیر کو اختیار کرتے ہیں جس تدبیر کو بتانے والے، سمجھانے والے خود ڈاکٹروں کے ڈاکٹر، حکیموں کے حکیم، احکم الحاکمین، رب العالمین، مالک یوم الدین اللہ رب العزت ہیں، جس نے ہم سب کو بنایا۔ جو بیماری دیتے بھی ہیں تو شفا بھی وہی دیتے ہیں۔ جہاں ہم ماسک پہن رہے ہیں، جہاں ہم سینیٹائزر کا استعمال کر رہے ہیں، جہاں ہم ڈسٹنس میں رہ رہے ہیں، جہاں ہم دنیا کی تدابیر کو اختیار کر رہے ہیں اور دوسروں کو اس کی ترغیب دلا رہے ہیں، تو اس سے بڑھ کر اس کی ترغیب دینی چاہیے کہ اللہ کی طرف لوٹ کر آنا ہے، اللہ کی طرف ہمیں رجوع کرنا ہے، اپنے گناہوں سے معافی مانگنا ہے۔ یہ سب سے بڑی اور اہم تدبیر ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالی اپنے عذابات کو روکتے ہیں، وباؤں کو روکتے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر یہ اللہ کا عذاب ہے تو سینیٹائزر کچھ وہاں پر کام نہیں کرے گا، اگر یہ اللہ کا عذاب ہے تو ڈسٹنس میں رہنا کچھ کام نہیں آئے گا، اگر یہ اللہ کا عذاب ہے تو ماسک کا کچھ فائدہ نہیں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں جو جو تعلیم دیے ہیں، ہمیں جو دعائیں سکھائے ہیں، جو دعائیں ہم تک پہنچی ہیں، ہم ان کا اہتمام کریں، گناہوں سے بھی بچیں، اچھائی کے کام کریں، اور اچھائی کے کام کرتے ہوئے لوگوں کو بھی اچھائی کی طرف لانے کی فکر کریں، لوگوں کو بھی برائی سے روکنے کی فکر کریں، خود بھی گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا اہتمام، استغفار کثرت سے کرتے رہیں، جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی اس بیماری کو، جس بیماری سے ہر ایک آدمی ڈر رہا ہے، ہر انسان کے دل میں خوف اور ڈر بیٹھ گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ گھر سے باہر نکلنے سے بھی ڈرتا ہے۔ گھر سے باہر نکلنا تو دور کی بات، وہ تو جو ہے تھوڑی سی اگر باہر سے ہوا بھی اندر آ جائے تو اس سے ڈرتا ہے کہ کہیں یہ وائرس اس ہوا کے ذریعے سے میرے گھر میں تو داخل نہیں ہو رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور خواتین ماں بہنوں، میں بات لمبی نہیں کروں گا، عرض یہ کروں گا، ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے، ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ ہم اللہ کو بھول گئے ہیں، ایسے حالات میں بھی لوگ گناہ کر رہے ہیں، لوگ اللہ کو بھولے بیٹھے ہیں، ابھی بھی اللہ کی طرف رجوع نہیں کر رہے ہیں، ابھی بھی نمازوں میں کوتاہیاں ہو رہی ہیں، ابھی بھی اللہ تعالیٰ کا ڈر دل کے اندر، لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر نہیں بیٹھ گیا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں چاہیے
کہ ہم اپنے گناہوں سے استغفار کر لیں، پھر اس کے بعد چاہے حکومت کے دباؤ میں آ کر اگر کوئی ماسک پہنتا ہے، اگر کوئی سینیٹائزر کا استعمال کرتا ہے، اگر کوئی ڈسٹینس میں رہتا ہے تو یہ تو اور بات ہے، لیکن اس کو ہی سہارا مان لینا اور اسی پر یقین کر لینا، یہ اللہ پر سے یقین ہٹنے کی بات ہوگی۔ اللہ تو فرماتے ہیں کہ میری طرف آؤ، میری طرف رجوع کرو، ففروا الی اللہ، یہ اللہ کا فرمان ہے کہ ہر مشکل گھڑی میں، ہر تکلیف گھڑی میں، ہر پریشانی میں بندے کو چاہیے کہ وہ اس رب العزت کی طرف رجوع کرے، اس کی طرف دوڑے جس نے اس کو پیدا کیا، جس نے انسان کو بھی پیدا کیا، جس نے بیماری کو بھی پیدا کیا۔ تو لہذا یہ جو بیماری آئی ہوئی ہے اگر یہ برحق ہے تو یاد رکھیے یہ بیماری کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، تو اس کو دور کرنے والے بھی صرف اللہ رب العزت ہیں۔ دنیا کا کوئی ماسک اور دنیا کا کوئی جو ہے سینیٹائزر اور دنیا کے اندر جو بتایا جا رہا ہے کہ ڈسٹینس میں رہنا چاہیے، یہ سب کچھ ہم کر لیں لیکن اللہ کی طرف رجوع نہ کریں، اللہ سے استغفار نہ کریں تو پھر کچھ کام نہیں آئے گا، سب کا سب جو ہے بیکار ہے۔ تو میں یہ درد مندانہ اپیل کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں تمام لوگوں سے کہ دعاؤں کی کثرت کیجیے، اس وقت دعاؤں کی سخت ضرورت ہے، استغفار کی سخت ضرورت ہے، اپنے اہل عیال کے اندر بھی اس بات کو پھیلائیے، اور ساتھ ہی ساتھ جو مجبور ہیں، جو پریشان حال ہیں، جو تکلیف میں ہیں، جو بیمار ہیں، ان کی ہیلپ کیجیے، ان کی مدد کیجیے، صدقہ و خیرات کو عام کیجیے۔ صدقہ و خیرات بھی جو ہے وبا کو، پریشانیوں کو، بیماریوں کو، تکلیف کو، عذابات کو ہٹانے میں بہت بڑا ہتھیار ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے استغفار کرنے، اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ ان دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو دعا ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں۔ تو آج سے طے کر لے کہ ہر اذان کے بعد اقامت سے پہلے یعنی اذان اور اقامت کے درمیان ہم اس دعا کو ضرور پڑھیں گے، جس دعا کو ہماری پیاری بیٹی طوبہ انکو نبی نے آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے۔ میں ایک بار اس دعا کو پھر سے پڑھنے جا رہا ہوں۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔